حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعم العبد یعنی کیا اچھا بندہ ہے کے لقب سے پکارا، اور آج بھی لوگ دعاؤں میں ان جیسا صبر مانگتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام موز تھا اور وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور آپ کی بیوی کا نام رحمہ یا لیا تھا جو یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال و دولت سے نوازا تھا، مثلاً بیر بکریاں، اونٹ، باغات، کھیت کھلیان، غلام اور دیگر اہل و عیال۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی اور آپ قوم کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر گزاری کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت اور شکر گزاری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ اللہ نے ایوب پر اتنے انعام و اکرامات کیے ہیں، اگر اللہ اس پر مصیبت ڈال دے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے۔ تو شیطان نے کہا، اے پروردگار، تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر قدرت دے، پھر دیکھنا وہ کیسے شکر ادا کرتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دیا۔ تو ابلیس خوش ہو گیا اور اس نے اپنے تابع داروں کو جمع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی سب دریا میں غرق کروا دیے، اور خود ایک گوالی کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور مال مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اس کا مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو شیطان غصے سے واپس گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے ذرات اور باغات کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب بھی جل گئے تو ابلیس پھر انسانی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور سب کچھ جل جانے کی خبر دی۔ آپ اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے اور پہلے سے زیادہ شکر گزاری کے ساتھ اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے لگے۔ ابلیس نے دیکھا کہ اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری اور اطاعت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اس نے ان کی اولاد کی طرف رخ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھے۔ اس نے ان پر مکان کی چھت گرا دی، اس سے تمام اہل و عیال دب کر ہلاک ہو گئے، اور یہ خبر بھی ابلیس لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس پر بھی وہ صابر رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ کا امتحان آپ کے بدن پر آیا۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر ان کی عبادت اور شکر گزاری ثابت ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس، بغیر دل، زبان اور کانوں کے میں نے تمہیں ان کے پورے بدن پر اختیار دے دیا۔ اور پھر شیطان جادوگر کی شکل میں آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے آپ کے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی اور اس سے تمام گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ کو چھوڑ گیا سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا تھا، فقط ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے۔ آپ کی زوجہ ریت لا کر آپ کے نیچے بچھاتی۔ جب بیماری طوالت اختیار کر گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، کاش آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتے تاکہ وہ آپ کو شفائے عاجلہ عطا فرما دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے 70 سال بصحت و سلامتی اور تندرستی کے بسر کیے ہیں، یہ کم ہے؟ کم از کم میں 70 سال تو اس کے لیے صبر کر لوں۔ یہ سن کر آپ رو پڑیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس جواب سے آپ کو تسلی ہو گئی۔ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اجرت حاصل کرتی اور ایوب علیہ السلام کی خورد و نوش کا سامان فراہم کرتی۔ پھر لوگوں کو جب علم ہوا کہ یہ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری کے جراثیم ان تک نہ پہنچ جائیں، آپ کی اہلیہ کو اجرت پر کام دینا اور گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔
جب دیکھا کہ کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تو وفاشار بیوی نے اپنے سر کی ایک منڈی کاٹ کر کسی امیر کبیر کی بیٹی کے ہاں عمدہ اور کافی کھانے کے عوض فروخت کر دی۔ جب وہ کھانا لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تو آپ نے اسے فطری طور پر ناپسند کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ بیوی نے عرض کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے لائی ہوں۔ دوسرے دن جب پھر کوئی کام پر لینے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے طعام کے عوض اپنی دوسری چٹیا بھی بیچ دی۔ عمدہ اور قیمتی کھانا لے کر حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ نے پھر ناپسند فرمایا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرو گی کہ یہ کھانا کہاں سے لائی ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے دوپٹہ سر سے ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ سر منڈا ہوا ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اپنے اور غیر سب نے انہیں چھوڑ دیا، صرف 2 آدمی آپ کے ساتھ رہے۔ یہ دونوں آپ کے بھائی تھے اور نہایت محبت کرتے تھے۔ وہ صبح شام آپ کو ملنے آتے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، جانتے ہو ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ پہلے نے کہا، 18 سال گزر چکے لیکن اس کے رب نے اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی۔ جب صبح دونوں حضرت ایوب کے پاس آئے تو ایک بھائی سے رہا نہ گیا اور اس نے اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، نامعلوم تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اللہ زول جانتا ہے کہ جب میں 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تو میں گھر جاتا اور ان دونوں کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ آپ علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قضاء حاجت کے بعد آپ کی بیوی محترمہ آپ کا ہاتھ تھام لیتی اور آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن انہیں دیر ہو گئی، اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے بے حکم الہی جب اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آپ نے پانی پیا اور غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ساری تکلیف اور ساری بیماریاں دور فرما دی۔ ظاہری بیماریاں بھی دور ہو گئیں اور باطنی کافتوں کا بھی ازالہ ہو گیا۔ نہ صرف آپ ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پر سونے کی بارش ہوئی جس سے جسم کے پھوڑے بھی درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنتی ہلا پہنایا اور آپ قدرے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں لیکن آپ کو پہچان نہ سکیں۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، وہ بیمار شخص کہاں گیا جو یہاں رہا کرتا تھا؟ کہیں اسے کتے کھا گئے یا بھیڑیے اٹھا لے گئے۔ کچھ دیر وہ آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ایوب ہی ہوں۔ کہنے لگیں، اے بندہ خدا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے، میں ایوب ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے میرا جسم دوبارہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی صحت اور مال و دولت دوبارہ عطا فرما دی۔ روایت ہے کہ آپ کے 2 کھلیان تھے، ایک کھلیان گندم کے لیے اور دوسرا جو کے لیے۔ اللہ کریم نے بادل کے 2 ٹکڑے بھیجے۔ جب بادل کا ایک ٹکڑا گندم کے کھلیان کے اوپر گیا تو وہ سونے سے بھر گیا، حتیٰ کہ وہ سونا اس کے کناروں سے باہر گرنے لگا، اور پھر دوسرے ٹکڑے پر گیا جہاں جو کے کھلیان تھے، جس سے وہ چاندی سے لبالب بھر گیا اور چاندی اس سے باہر گرنے لگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت بخشی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں باندھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ایوب کیا سیر نہیں ہوئے، اور اس کی پروردگار تیری رحمت سے سیر کون ہو سکتا ہے؟ ایک قول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو شیطان ایک طبیب کی شکل میں ملا اور اس نے ایوب علیہ السلام کے لیے ایک دعا تجویز کی۔ آپ نہ سمجھ سکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ نسخہ عرض کیا۔ آپ شیطان کی چال بازی کو پا گئے اور قسم اٹھائی کہ اس خطا کی سزا کے طور پر اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا کی تو ساتھ یہ حکم بھی دیا
کہ آپ قسم نہ توڑیں اور اپنی بیوی کو ایک مٹھا تنکوں کا ماریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور قسم پوری کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک قول میں آپ کی عمر اس سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ لیث نے مجاہد سے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے سامنے بطور دلیل پیش فرمائیں گے، یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے سامنے، اور ایوب علیہ السلام کو مصیبت زدوں کے سامنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حومل کو وفات کے وقت وصیت فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد حومل نے اشاعت دین کا کام سنبھالا، اور اس کام میں ان کے بھائی بشر بن ایوب نے ان کی مدد کی۔ انہی کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ قرآن میں ذوالکفل کے نام سے مشہور ہیں، واللہ اعلم۔ آپ کے بیٹے حومل علیہ السلام بعض علماء کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کی عمر 75 سال ہے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔